جی ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پنڈی ٹاکیز. آپ کا میزبان عمید آپ کے ساتھ جی کا بات کرنے جا رہے ہیں. عماد وسیم کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن عماد وسیم کی واپسی میں موجود ہیں کچھ مشکلات, کچھ ہرڈلز. کیا ہے وہ ہرڈلز؟ ان تمام ہرڈلز کے حوالے سے بات کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں عماد کی ٹیم میں واپسی ہونی چاہیے, کون ہیں وہ لوگ؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. کچھ کہتے ہیں عماد اور بابر کی دوستی کروانی پڑے گی محسن نقوی صاحب کو. آخر کیا ہوگا, کیا معاملات ہیں؟ ان تمام چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ محمد رضوان ہے شرمندہ, کہتے ہیں میرے بیان کو تروڑ مروڑ کے لیا گیا. اگر پاکستانی عوام میرے بیان سے ان کا دل دکھا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم کے حوالے سے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے محمد رضوان کہتے ہیں بڑی سٹرونگ ٹیم ہے سوائے ایک نمبر کو چھوڑ کر. اس نمبر کے بارے میں پاکستان کے جتنے بھی ہیڈ کوچز, چیف سلیکٹر, ہم جتنے بھی لوگ ہیں ایز اے ٹیم, ہمیں اس نمبر کے بارے میں سوچنا ہے آخر وہ نمبر کون سا ہے. ساتھ ساتھ وقار یونس پاکستان کے سابق فاسٹ بولر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کو PSL 10 کے لیے ایک بڑی ایڈوائس دے دی ہے. کیا ایڈوائس ہے, کیا چاہتے ہیں وہ, کیا بہتری کرنا چاہتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے آئے گئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ویڈیو پسند آئے تو اس کو بھی لائک کیا کریں. ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیا کریں. ہم آپ کے فیڈ بیک سے جو ہے مزید بہتر سے بہتری کی طرف جو ہے ہم جانا چاہتے ہیں, تو اس لیے آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں بہت بے صبری سے جو ہے انتظار ہوتا ہے. اور اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اگر پسند ہے تو لائک بھی ساتھ ضرور کیا کریں. تو چلیں جی, سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں عماد وسیم کے حوالے سے. جی ہاں, عماد وسیم جنہوں نے PSL کے اندر بڑا نام بنایا ہے, ہر بندے کی زبان کے اوپر نام کا ہے تو عماد وسیم کا. جی ہاں, ہم یہاں پر چینل کے اوپر بیٹھ کے ورلڈ کپ, ایشیا کپ سے پہلے کہتے تھے عماد کی واپسی ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین انکلوڈنگ رمیز راجہ, زکا اشرف, نجم سیٹھی, جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان تمام معاملات کے اندر شامل ہیں. لیکن اب ہوگا کیا؟ کیا عماد وسیم کی اتنی آسانی سے واپسی ہو جائے گی؟ نہیں. اس سے پہلے ہیں کچھ دشواریاں, کچھ مشکلات, کچھ رکاوٹیں. کیا ہیں وہ رکاوٹیں؟ آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر رہے ہیں. جی ہاں, سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے عماد وسیم کے پاکستان ٹیم کے اندر آنے کے لیے وہ ہے ان کی ریٹائرمنٹ, جو وہ غصے میں لے چکے ہیں. اور ریٹائرمنٹ واپسی لینا, کیا ریٹائرمنٹ واپس لینے کے بعد اس بات کی شورٹی ہے کہ عماد وسیم کو پاکستان ٹیم کے اندر واپس لیا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ کاکول کے اندر جو اس وقت کیمپ لگنے جا رہا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کا, اس کے حوالے سے ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے کسی بھی ممبر کی طرف سے عماد وسیم سے رابطہ نہیں کیا گیا, ایک فون کال نہیں کی گئی, ایک میسج نہیں کیا گیا. تو کیا یہ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عماد وسیم ریٹائرمنٹ واپس لیں اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ موئے ہو جائے؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اس وقت کچھ حلقے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر عماد ریٹائرمنٹ واپس لیتا ہے تو اس کو ایک آپ سیریز کھلائیں, اس کے بعد اٹھا کر اس کو پھر اسی طرح باہر بٹھا دیا جائے. اور تو یہ پرفارمنس دیتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم نے نئے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ٹرائی کرنا ہے, نئے ٹیلنٹ کو موقع دینا ہے. تو ایسی صورت کے اوپر اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کیا عماد وسیم کو یہ باتیں نہیں پتا؟ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا عماد وسیم ریٹائرمنٹ واپس لیں گے؟ بالکل بھی نہیں لیں گے. تو آپ اس سے کیا کریں گے؟ آپ اس سے یہ کریں گے کہ آپ ایک بہترین پلیئر جو اپنے پیک لیول کے اوپر پرفارم کر رہا ہے آپ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو یہ جو پیچھے تھنک ٹینک بیٹھے میں ان کا کچھ بھی نہیں جائے گا. تو وہی ہوگا, گلاس توڑا 12 آنے والا, کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 آنے کا. تو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلے ایک حلقہ کہتا ہے پاکستان ٹیم میں واپسی کے لیے عماد کے لیے سب سے بڑی پہلی جو چیز ہے وہ ہے بابر اور عماد کی دوستی. جی ہاں, میڈی اور بابی کی دوستی کے کسی زمانے میں بڑے چرچے ہوتے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کبھی برج خلیفہ پہ, ٹھیک ہے نا, تو کبھی دبئی میں, تو کبھی کہیں پر سیلفیاں آتی تھیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب سے عماد وسیم نے یہ بات کی کہ بھائی بابر کی تو ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی ہے, رضوان کی تو ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی, بابر سے ایسی دوریاں ہوئی عماد وسیم کی
کہ اس کے بعد پھر آپ کو عماد وسیم کبھی بابر اعظم کی سیلفی میں یا کبھی عماد وسیم کی سیلفی میں آپ کو کبھی بابر اعظم دکھنے کو نہیں ملے. تو اب ایک تھنک ٹینک یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے محسن نقوی کو ان دونوں کو بٹھانا چاہیے, بٹھا کر ان کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کرنا چاہیے کہ آخر ان کے بیچ میں کون سا جداد کا تنازع ہے جو حل نہیں ہو سکتا, یا کون سا مسئلہ کشمیر ہے جو سولو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا ان کی صلح ہونی چاہیے, اور میرے خیال سے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کا آپس میں کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے, کوئی ہیٹنگ ورڈ اگر ایکسچینج ہوتے ہیں تو وہ صرف گراؤنڈ کی حد تک ہونے چاہیے. گراؤنڈ سے باہر نکلیں تو یار ٹھیک ہے, سنگی ماحول دوستی یاری چلنی چاہیے. تو اب ایک تھنک ٹینک تو یہ بات کر رہا ہے. دوسری طرف جو سب سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عماد وسیم کی واپسی, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں عماد وسیم کو بالکل بھی واپس نہیں آنا چاہیے, بھائی نئے ٹیلنٹ کو ٹرائی کریں. تو اب دیکھنا ہے کہ کیا عماد وسیم ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے تو اب کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کب تک عماد وسیم سے رابطہ کرے گا. اور دوسری طرف جس طرح شاہین نے انہیں کہا تھا کہ آپ ریٹائرمنٹ واپس لیں, تو انہوں نے شاہین کو کہا تھا کہ میں پی ایس ایل کے بعد بیٹھ کے جو ہے فیصلہ کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ شاہین آفریدی کی بیٹھک کب ہوتی ہے عماد وسیم کے ساتھ, کیونکہ جس طرح کا اس وقت عماد وسیم کا پیک لیول چلا اور جس طرح انہوں نے پی ایس ایل کے اندر پرفارم کیا, زبردست قسم کی بیٹنگ, مائنڈ بلنگ. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عماد وسیم کی غیر موجودگی میں نہ تجربہ کار آل راؤنڈر جیسے کہ محمد نواز ہو گئے, پتھرٹک پرفارمنس دی ہے انہوں نے, پوری پرفارمنس دی ہے جس سے پاکستان کو لاس ہوا. اور خاص طور پہ جو نیوزی لینڈ کی سیریز تھی اس کے اندر بھی عماد وسیم کا ہونا بہت ضروری تھا, لیکن آل دو کہ وہ ریٹائرمنٹ لے چکے تھے, انہوں نے کیمپ بھی جوائن نہیں کیا, جبکہ حفیظ نے بھی ان سے جو تھا باقاعدہ طور کے اوپر بات کی تھی. تو اب ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عماد وسیم کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی, میٹنگ کی جائے گی, اس کے بعد پھر عماد وسیم ریٹائرمنٹ واپس لیں گے. پھر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اور میں جو عماد وسیم ہے وہ کاکول کیمپ بھی جوائن نہیں کریں گے بلکہ ڈائریکٹ پاکستان ٹیم کے اندر ہی آئیں گے, لازمی بات ہے. اور آپ کو دوسری طرف بتا دیں چلے رمیز راجہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ T20 ورلڈ کپ 2024 جیتنا چاہتے ہیں ویسٹ انڈیز اور یو ایس اے پچز کے اوپر, تو آپ کے پاس سب سے سوٹیبل ہتھیار جو ہے وہ میڈی ہے, عماد وسیم ہے. عماد وسیم کی بالنگ اور جس طرح کا ان کے پاس تجربہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ کافی ہے پاکستان ٹیم کو T20 ورلڈ کپ جتوانے کے لیے. تو کیا اب محسن نقوی اس رمیز راجہ کی اس بات کے اوپر لبیک کہیں گے؟ کیا محسن نقوی رمیز راجہ کی اس بات کو کنسیڈر کریں گے؟ کیونکہ رمیز راجہ ایک ایکسپیرینس پلیئر ہیں اور ان کے ایکسپیرینس, ان کی جو تجربہ ہے اس کی بڑی ویلیو ہے پاکستان ٹیم کے اندر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے. اور اس سے پہلے راشد لطیف صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عماد نے جو غصے کے اندر اپنی جو جس طرح ان کو اگنور کیا گیا اس اگنورنس کے عوض آگے انہوں نے جو ریٹائرمنٹ لی ہے ان کو ریٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے اور سرو کرنا چاہیے پاکستان ٹیم کو. لیکن راشد لطیف صاحب بات یہ ہے کہ سرو تو وہ تب کرے گا جب پاکستان ٹیم میں ہوگا. وہ ایک بندہ پاکستان ٹیم ہی نہیں ہے تو کس طرح سرو کرے؟ میں نے دس دے دعاواں کرے مسلے تے بیٹھ کے پاکستان دی ٹیم جیت جائے, ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے کوئی بھی بندہ جب اس کے ایگو کو, جب اس کی سیلف ریسپیکٹ کو جب ہرٹ کیا جائے نا, تو پھر ایسا کوئی بھی بندہ ہو, ایون راشد لطیف صاحب خود ہو, ٹھیک ہے نا, یہ استعفیٰ دے کے آ دیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو میرے خیال سے آنے والے جو دن ہیں وہ عماد وسیم کی واپسی کے لیے بڑے اہم ہیں, اور میں آپ کو پیشگی بتا دوں کہ عماد کی واپسی ہونے جا رہی ہے. جی ہاں, تو ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں جی محمد رضوان کے حوالے سے. محمد رضوان نے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت حفیظ ہمارے ہیڈ کوچ تھے تو ایک چینجنگ ہو رہی تھی اوپننگ آرڈر کو لے کے, بابر اور رضوان کی جوڑی کو لے کے. تو ایک سٹوری سامنے آئی تھی جس میں رضوان نے یہ کہا تھا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے میں تو نمبر 1 کے اوپر نہیں کھیلوں گا, میں تو اوپنر ہی کھیلوں گا, ٹھیک ہے. تو اب رضوان یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی میرے وہ بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان ٹیم کے لیے اگر مجھے مڈل میں بھی کھیلنا پڑا, مجھے 7ویں 8ویں نمبر میں بھی کھیلنا پڑا نا, انہوں نے کہا میں کھیلوں گا. انہوں نے کہا اگر پاکستان کے لیے مجھے کہا گیا وکٹ کیپنگ چھوڑ کے بالنگ شروع کر دو, انہوں نے کہا لو جی میں پھر بالنگ بھی کر دینی ہے, تو لو ہوں تہاڈا رضوان جڑا ہے نا بالنگ بھی کرائے گا, وکٹ کیپرنگ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. اس نے 10 دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میرے اس بیان سے پاکستان کے کسی بھی شہری کا دل دکھا ہے
تو میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. انہوں نے کہا میرا بالکل بھی کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کچھ سیلفش نہیں ہوں کہ پاکستان کے لیے یا نئے کمبینیشن کو ٹرائی کرنے کے لیے میں اوپننگ نہ چھوڑوں. انہوں نے کہا ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے محمد رضوان کو سمجھ بڑی دیر کے بعد آئی ہے. شاید ان کو کسی نے مشورہ دیا, رضوان صاحب ہے کہ کر دیتا لوگی تو تمہوں سیلفش پلیئر سمجھنا شروع ہو گئے. دیکھو بابر ون ڈاؤن آگے کھیل رہے ہیں. تو میرے خیال سے نا اب محمد رضوان کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ایک اچھی خاصی اوپننگ لاٹ تیار ہو گئی ہے, جس میں صاحبزادہ فرحان ہے, جس میں کیا کہتے ہیں سعود شکیل آلریڈی ہیں, سائم ایوب تو خی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بابر نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. تو پھر اب محمد رضوان نے کہا کہ کوئی نہیں, پھر ان سوچنا پڑے گا اپنے بیان دے بارے. تو بیان کے بارے میں سوچتے ہوئے جو ہے محمد رضوان صاحب نے نا معذرت جو ہے پاکستان کے تمام عوام سے جو ہے معذرت کی ہے. تو اچھی بات ہے, دے رہے ہیں جی, درست ہے, غلطیوں کو انسان ماننا چاہیے. غلطیاں ماننے سے کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بلکہ عزت ہی زیادہ ہوتی ہے. بہرحال محمد رضوان صاحب کہتے ہیں پاکستان ٹیم اس وقت جو ہماری ٹیم ہے نا T20 ورلڈ کپ کے لیے بڑی سوٹیبل ہے, جیسے ایشیا کپ سے پہلے تھی, جیسے ورلڈ کپ سے بھی پہلے تھی. جی ہاں بالکل ایسی سوٹیبل ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 5ویں نمبر کے اوپر ہمارے پاس بیٹسمین, مڈل آرڈر کے اندر ہمیں بیٹسمین کی بڑی ضرورت ہے. تو وہ بیٹسمین کے حوالے سے جو ہمیں اپنے تحفظات ہیں ان کو دور کرنا ہے. وہ سلیکشن کمیٹی ہو گئی اور کپتان جو ہیں وہ بیٹھ کر اس چیز کو دیکھیں گے, اور ہم بھی خود بھی پرسنلی طور پر کوشش کریں گے کہ اس 5ویں نمبر کی جو بیٹنگ آرڈر ہے نا اس کے یہاں پر کوئی ایسا تگڑا بیٹسمین جو ہے اس کو لایا جائے. میرے خیال سے آپ افتخار کو ٹرائی کر لیں, ٹھیک ہے. آپ اگر افتخار کو نہیں کر سکتے تو آپ پھر کیا کہتے ہیں شاداب کو کر لیں, ٹھیک ہے. اماد وسیم جو ہیں, اماد وسیم کو لیں. اماد وسیم 5ویں نمبر پہ بڑا زبردست کھیلے گا, لیکن موقع تو دیں. اختلافات دور کریں گے تو اماد وسیم 5ویں پہ آ کر کھیلے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو بہرحال اب آتے ہیں وقار یونس کی طرف. جی ہاں, وقار یونس کہتے ہیں جی انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا جس کے اوپر PSL 9 کی جو فرینچائزز ہیں ان کو بڑے اختلافات ہیں. جی ہاں, انہوں نے کہا ہے کہ PSL 10 کے اندر محسن نقوی صاحب کو 2 اور ٹیمیں انٹروڈیوس کروانی چاہیے. وہ تو بھائی اس ٹورنامنٹ میں بھی ہونے والی تھی, لیکن وہ جو ہماری فرینچائزز ہیں وہ انہوں نے کھپ ڈال دی تھی. انہوں نے کہا جی کیا کہہ رہے ہو, ہوں جس ویلے پھل ام ونڈن دا ٹائم آیا تھا تسی 2 اور بندے واڑ دیتے ہیں, اینج تے نہیں ہوئے گا. مشکل وقت اگر اسی گزاریا ہے تے پھل بھی پھر پہلے اسی کھاواں گے تے پھر باقیاں نو کھان دیواں گے, بے شک پھر پھل نو کیڑا لگ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ 2 اور ٹیمیں انٹر کی جائیں اور PSL کا جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح لاسٹ ایئر 3 وومنس کے میچ کروائے گئے تھے PSL کے اندر, تو انہوں نے کہا اس طرح کا کوئی جو ہے وومنس کے لیے بھی کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جس سے پاکستان کے اندر وومنس کی کرکٹ کو بھی تھوڑا سی جو ہے وہ فروغ ملے. تو انہوں نے یہ محسن نقوی صاحب کو اسپیشلی طور کے اوپر جو ایڈوائز کی ہے یہ بات. تو اب دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب کو مشورے ہی دیے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے لیکن محسن نقوی صاحب نے ابھی تک کسی کے مشورے کو گھاس نہیں ڈال رہے. یہ ایک بڑا سوالیہ ہے کہ محسن نقوی جو ہے نا وہ نہ کسی ایکس پلیئر کو گھاس ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایکس پلیئر بھی مشورے دے رہا ہے, کبھی کوئی مشورے دے رہا ہے, کبھی کوئی مشورے دے رہا ہے محسن نقوی کو, لیکن محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ بھی کسی کو گھاس نہیں ڈال رہے. دیکھتے ہیں کس کو کتنی جلدی گھاس ڈالتے ہیں اور کس وقت پہ ڈالتے ہیں, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.